علیکم، میں امداد سمرو۔ کنگز پارٹی، عمران خان صاحب کا مستقبل، سیاسی مستقبل اور آصف زرداری صاحب کی تیاریاں، سیاست تیزی کے ساتھ اب نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ جیسے جیسے دن آگے جا رہے ہیں، لڑائی اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے، تو آخری محاذوں کی طرف بڑھ رہی ہے، تو ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں۔ 9 مئی کا جو واقعہ تھا، یہ حادثہ تھا، پورے ملک میں جس طرح جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، اس میں عمران خان صاحب کے خلاف ثبوت روزانہ کی بنیاد پر سامنے آتے جا رہے ہیں۔ مراد سعید کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے اور وہ بڑی خطرناک ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ سارا کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا، پہلے ریہرسل کی گئی تھی، پہلے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا کہ جب عمران خان گرفتار ہوں گے تو ریئیکشن کس طرح کا ہونا ہے اور کہاں کہاں پر ہونا ہے۔ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا کہ جی مجھے گرفتار جب کیا گیا تو پھر لوگوں نے احتجاج کہاں کرنا تھا؟ لوگوں نے ظاہر ہے وہاں احتجاج کرنا تھا جہاں فوج تھی، فوجی تنصیبات اور فوجی علامتوں کی طرف جانا تھا۔ اب تو کھل کر عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، پہلے وہ ترلے منتیں کر رہے تھے، اب خان صاحب جو ہیں ایک بار پھر اتر آئے ہیں ذرا دھمکیوں پر، اور پھر لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں، پھر حقیقی آزادی کی باتیں کر رہے ہیں، پھر انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ڈر بھی رہے ہیں۔ صورتحال خان صاحب کے لیے بہرحال اچھی نہیں ہے۔ جو آڈیو ہے اور عمران خان صاحب کی تقریر، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو کنگز پارٹی، عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا ہے کنگز پارٹی، جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے کنگز پارٹی کسی نہ کسی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، ہمیشہ پاکستان میں ایسا ہوتا آ رہا ہے، اور اس کے لیے لوگ تیار بھی ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں وہ پارٹیوں میں جانے، ادھر ادھر جانے کے لیے۔ ابھی تحریک انصاف، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی مجھے لوگوں نے چھوڑا ہی کہاں ہے، چند لوگ چھوڑ کر گئے ہیں۔ چند لوگ ابھی تک اس لیے سامنے آئے ہیں کیونکہ ابھی تک لوگوں کو ڈائریکشن کا نہیں پتہ کہ ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے پیپلز پارٹی میں جانا ہے یا مسلم لیگ نون میں جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں چلے جائیں اور پتہ چلے کہ اصل پارٹی تو کوئی اور ہے، کنگز پارٹی، تو وہ کنگز پارٹی مسلم لیگ قائد اعظم نہ ہو، پھر یا وہ جہانگیر ترین صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اگر مل جائیں تو پتہ چلے کہ جی وہ بھی کنگز پارٹی نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں دوبارہ رول نہ جائیں۔ تو لوگ اسی لیے محتاط ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ جو سامنے آ گئے ہیں وہ سامنے آئے ہیں جو مختلف طریقوں سے ان واقعات میں یا تو ملوث تھے یا پھر وہ ذرا لوگوں کو مزید اکسا رہے تھے۔ مطلب واقعہ ہو گیا، واقعہ ہونے کے بعد کہہ دیا جناب اسد عمر نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ انقلاب آ گیا ہے، فواد چودھری نے کہہ دیا کہ جناب جب ہمارے لیڈر کو گرفتار کرو گے تو پھر یہ ریئیکشن تو آئے گا، یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا تھا کہ نکلو پورے ملک میں۔ وہ براہ راست ملوث نہ صحیح، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو آرگنائز کر رہے تھے، تو اس طرح کے لوگوں کو پکڑا گیا، اس طرح کے لوگوں سے پی ٹی آئی چھڑوائی گئی یا ان کو خاموش کروا دیا گیا۔ لیکن وہ لوگ جو ملک بھر میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی میں جو ملک بھر میں ہیں، جو پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے بعد میں، ابھی تو مطلب ایم این ایز، ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ کی میجورٹی تو چھوڑ چکی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے جو الیکٹیبلز تھے وہ لوکل لیول تک وہ تو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، لیکن بڑے نام وہ اپنا حساب کتاب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جائیں گے کہاں۔ پرویز الہی صاحب جیسے دیکھ لیں، پرویز الہی صاحب کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح اپنی فیملی میں واپسی ہو جائے، لیکن اس واپسی سے پہلے وہ چاہیں گے کہ کسی طرح معاملات ٹھیک ہو جائے، معافی مل جائے۔ اپنے ساتھ ساتھ ان کو اپنے صاحبزادے کی فکر پڑی ہوئی ہے جو باہر بیٹھے خاموش ری ٹویٹ کر رہے ہیں مونس الہی صاحب، ورنہ روزانہ وہ بھی فواد چودھری کی طرح یوں بات کر رہے ہوتے تھے، حقیقی آزادی، انقلاب، قائد عالم اسلام، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو پرویز الہی صاحب بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ جانا کس طرف ہے، بچنا کہاں جا کر ہے۔ تو پرویز الہی صاحب مطلب ادھر تیار بیٹھے ہوئے، لیکن ابھی وہ آپشن دیکھ رہے ہوں گے، وہ معافی مانگنے کو تیار ہے، معافی مل نہیں رہی پرویز الہی صاحب کو۔ تو اصل چیز جو ہے، جو عمران خان صاحب نے آج خطاب میں بھی کہا کہ جی ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، لیکن لوگ نہیں ٹوٹ رہے، چند ٹکٹ ہولڈر ہی ٹوٹے، قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور لوگ نہیں ٹوٹے، ایسا نہیں ہے۔ خان صاحب کو میرا خیال ہے صحیح بتایا نہیں جا رہا، یا وہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ تھی جس پر انہوں نے وہ ہر جانے کا دعویٰ بھی کر لیا ہے، ان کے اوپر اعلان کیا ہے وفاقی وزیر جو عبدالقادر پٹیل کہ جی میری میڈیکل رپورٹ کیوں پبلک کی، اور اس پر انہوں نے 10 ارب
ہر جانے کا دعویٰ کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ 10 ارب میں شوکت خانم کو دوں گا۔ ویسے عمران خان صاحب نے ایک ہر جانے کا دعویٰ جو ہے وہ خواجہ آصف پر بھی کیا ہوا ہے، اور وہ 10 ارب کا دعویٰ تھا وہ بھی۔ اب اس میں خواجہ آصف کا جو الزام تھا وہ ٹھیک ثابت ہونے لگا، تو خان صاحب نے عدالت میں جا کر اپنی ہی دعوے کے اوپر کارروائی رکوانے کی درخواست کر دی کہ جی اس پر کارروائی نہ کریں، اس کو روک دیا جائے اس عدالت کو کہ یہ اس کو مزید سماعت نہ کرے مقدمے کی۔ تو بہرحال تو خان صاحب اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق، کیونکہ میں نے بھی اپنے ڈاکٹروں سے بات کی تھی کچھ دوستوں سے، تو ان کے مطابق میڈیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسٹریس میں ہے، انزائٹی میں ہے، فیصلے کرنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، حالات کو پرکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ ابھی بھی بیٹھ کر زمان پارک میں عمران خان صاحب زمین آسمان کی کلابیں ملا رہے ہوتے ہیں۔ آج جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں خوف سے آزاد ہو چکا ہوں۔ ٹھیک 4-5 گھنٹے پہلے اس خطاب سے گئے تھے ادھر عدالت میں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور میں، تو اس میں عمران خان صاحب کے گرد جو تھا وہ سیکیورٹی کا حصار، وہ بلٹ پروف شیٹس، اور وہ جو بالٹی جو چہرے پر لے کر عمران خان صاحب آتے ہیں، وہ زیادہ پہلے سے سخت تھا۔ پہلے جتنی شیٹیں ہوتی تھیں اس سے زیادہ شیٹیں تھیں۔ پھر سلو چل رہے تھے یوں اپنا کچھوے کی چال، تاکہ وہ چلتے ہوئے کوئی اسپیڈ اگر کسی سیکیورٹی گارڈ کی زیادہ ہو جائے تو بیچ میں اسپیس نہ آ جائے، ایک شیلڈ کے اور دوسری شیلڈ کے درمیان اسپیس نہ آ جائے، اسی لیے ہولے ہولے چل رہے تھے، آہستہ آہستہ کچھوے کی چال چل رہے تھے۔ اور پھر قوم کو آ کر کہہ رہے تھے کہ جی میں تو خوف سے آزاد ہو گیا ہوں، زندگی تو اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جب جانی ہوگی چلی۔ یعنی یہ والی جب بندہ باتیں کرے تو ظاہر ہے ذہنی صلاحیت، ذہنی حالت پر تو بہرحال اس کے شک کیا جا سکتا ہے۔ تو خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کو کوئی پولیٹیکلی نقصان نہیں ہوا، حالانکہ خان صاحب کی اپنا بالی ووڈ کی فلموں کی طرح واٹ لگ چکی ہوئی ہے۔ لٹرلی خان صاحب جو ہیں وہ کسی جوگے نہیں رہے، لوگ ملتے نہیں، یہ خود نکلنے کے قابل نہیں رہے، وجہ جو بھی ہو۔ تو بہرحال تو بات ہو رہی تھی کنگز پارٹی کی، تو لوگ اس لیے ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ جو میجورٹی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کنگز پارٹی میں جائیں گے، یا پھر اس پارٹی میں جس کی ہوا چلے گی کہ یہ اقتدار میں آنے والی ہے۔ آصف زرداری صاحب لاہور میں انہوں نے جنوبی پنجاب سے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ اب تیاریاں انہوں نے تیز کر لی ہوئی ہیں۔ اب تیزی کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب سے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، مسلم لیگ نون میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کے پی کے سے جو پی ٹی آئی کے لوگ کچھ چھوڑ گئے، ان میں سے خاص طور پر ترقی جو تھے، عثمان ترقی اور ان کے دیگر ساتھی، وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ اسی طرح دیگر کی بھی خبریں تھیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطے شابطے ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی میں جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب کا مستقبل جو ہے نا وہ تاریک ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ ان کو اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ لوگ کوئی بڑا انقلاب آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے تو اور بات ہے، ورنہ کیونکہ ثبوت جس طرح آ رہے ہیں۔ کل جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا اس میں دوبارہ خان صاحب نے بات کی ہے کہ دیکھیں جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تو لوگوں نے ملٹری سیمبلز کے اوپر جا کر احتجاج کرنا تھا، یعنی فوجی علامتوں کے اوپر، فوجی دفاع یعنی کور کمانڈر ہاؤس، جی ایچ کیو، شہداء کی یادگاریں، ان کے اوپر جا کر احتجاج کرنا تھا، اور کدھر کرتے؟ یہ عمران خان نے آج دوبارہ کہا ہے، اور شاید وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کہنا ان کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لوگوں کو تو دبایا جا ہی رہا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ بھی بدترین دباؤ کا شکار ہے، ان کو بھی نامعلوم لوگ فون کر رہے ہیں، ان کو بھی ان کی فائلیں دکھائی جا رہی ہیں، ان کو بھی ان کے بچوں کے نام لے کر ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کا عمران خان صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر ججوں کو عمران خان صاحب کو ریلیف نہ دینے کے لیے ڈرانے کی ضرورت کہاں بچتی ہے؟ آپس کی بات ہے۔ ویسے تو بدیال صاحب تو دے ہی رہے ہیں نا ریلیف، سارا کچھ دیکھنے کے باوجود گڈ ٹو سی یو کہہ رہے ہیں، مگر جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں ان چیزوں کے سامنے آنے کے بعد پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب بے شک معصوم بننے کی کوشش کرے، کہے کہ جناب یہ لوگوں کا ری ایکشن تھا اور یہ تھا وہ تھا، ایسا نہیں تھا، یہ پراپر منصوبہ بندی تھی۔ اور وہ مطلب آج کہہ رہے تھے جس نے مجھے چھوڑا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، کوئی اتنے بڑے آپ بھٹو بن گئے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے جی جو آپ کو چھوڑے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑنے والے یہ سوال کر کے چھوڑ رہے ہیں بھائی کہ بھئی آپ خود کدھر کھڑے ہو،
خود تو محفوظ کر کے اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنی فیملی کو بچایا ہوا ہے آپ نے، باقی لوگوں کی فیملیز جو ہیں وہ آپ کے اس انقلاب کی نظر ہو گئیں، تو پھر بہرحال اور پھر کہہ رہے تھے کہ جی مجھے مذاکرات، لوگوں کو حقیقی انقلاب کے لیے کہہ رہے تھے جی نکلیں، کل تک کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے جی میں آپ کو وقت دیتا ہوں 4 مہینے 4 ہفتے، آپ میرے لوگ جتنے توڑ سکتے ہیں توڑ لیں، اور پھر 4 ہفتوں کے بعد انتخابات کروا لیں۔ اب پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نکلیں، خوف کے بت توڑیں، باہر نہیں نکلیں گے تو انقلاب نہیں آئے گا، آزادی نہیں ملے گی، تو آزادی کے لیے نکلیں، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ تو عمران خان صاحب کی باتیں تھیں نا، کہ وہ کبھی پل میں تولا ہوتے پل میں ماشا، ترلا کر کے دیکھ لیا، کمیٹی بنا کے دیکھ لی، مذاکرات کے لیے کہہ کر دیکھ لیا، آرمی چیف کو منت کر کے دیکھ لی، بات نہیں بنی۔ آگے سے آرمی چیف کا جواب آیا کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ غیر ملکی بیرونی طاقتوں کی ملی بھگت کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی عمران خان صاحب کو انہوں نے ملک دشمن یا غیر ملکی ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا آرمی چیف نے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جن کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے یہ دہشت گرد ہیں، اور مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تو جو ہے سختی سے نمٹا جاتا ہے، اور ہر جمہوری مہذب جمہوری ملک میں یہی ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟ کیوں عمران خان صاحب کی نہ ترلا کام آ رہا ہے، نہ ان کی منت سماجت کام آ رہی ہے؟ وجہ ہے یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو خود ان کی تقریریں، پھر ان کی آڈیو لیکس، بڑی خطرناک آڈیو سامنے آئی ہے، اور وہ آئی ہے عمران خان صاحب کے مستقبل کے لیڈر، یعنی عمران خان کے اصل جانشین مراد سعید۔ عمران خان نے مراد سعید کو اپنا جانشین ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ جب اس دن صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی جب میں گرفتار ہو جاؤں گا تو شاہ محمود قریشی پارٹی چلائیں گے، لیکن مستقبل کے لیڈر جو ہیں وہ مراد سعید ہیں۔ تو وہ والے مستقبل کے لیڈر مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے، بڑی خطرناک آڈیو ہے۔ اس آڈیو میں وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی السلام علیکم، کوئی انتظار نہ کرے، سب کو جگہیں بتا دی گئی تھیں، جہاں جو جگہیں بتا دی گئی تھیں وہاں پہنچے، کیونکہ عالم اسلام کے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ 9 مئی کی ہے، میں آپ کو اس کو ڈیکوڈ کرتا ہوں۔ عالم اسلام کے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو جگہیں دکھائی گئی تھیں وہاں نکلیں، اسی وقت نکلیں، اور اس وقت جو خدا بنے ہوئے ہیں ان سے نجات دلائیں قوم کو۔ نجات کا وقت ہے، غلامی ختم کرنے کا وقت ہے، حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے، انقلاب کا وقت آ چکا ہے، نکلیں جو جگہیں بتائی گئی تھیں۔ فیاض الحسن چوہان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ زوم میٹنگ میں، یہ اجلاسوں میں یا جو میٹنگیں ہو رہی ہوتی تھی اس میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ عمران خان گرفتار ہوں گے تو آپ نے کدھر جا کر جو ہے وہ کیا کیا کرنا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ 1 مئی کی جو یوم مزدور پر جو ریلیاں تھیں وہ ریہرسل تھیں 9 مئی کی، یعنی جب بھی عمران خان گرفتار ہوں گے اس طرح کا کرنا ہوگا، تو ریہرسل تھیں۔ تو مراد سعید جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جگہیں بتا دی گئی تھیں، آپ کو جگہیں دکھا دی گئی تھیں، یعنی آپ کو کور کمانڈر ہاؤس بتایا گیا تھا، دکھایا گیا تھا، آپ کو GHQ دکھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، میاں والی کا جو PF بیس ہے وہ آپ کو دکھایا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا، ISI کے جو فیصل آباد والا دفتر، سرگودا میں جو فوجی تنصیبات تھیں وہ سب آپ کو پہلے بتا دیا گیا تھا، دکھا دیا گیا تھا، آپ وہاں پہنچے۔ مراد سعید غائب ہیں منظر سے، کبھی کبھی ان کا کوئی آڈیو میسج آ جاتا ہے، پھر وہ دعائی دے رہے ہوتے کہ جی دیکھیں یہ PDM والے جو فوج کے خلاف تھے، فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے، آج وہ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ تو مراد سعید صاحب کی یہ آڈیو، عمران خان صاحب کے اطراف، جیو فینسنگ کی رپورٹس جو ہوتے ہیں نا واقعاتی شہادتیں، یہ ساری یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا مستقبل جو ہے پولیٹیکلی وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے 9 مئی جس نے بھی کروایا ہے وہ کسی نے جال بچھایا تھا، عمران خان صاحب کے سر پہ کوئی اینٹ لگی تھی، کچھ بھی ہوا تھا، پنجابی جی کہتے ہیں اینٹ وجی، تو سر پہ اینٹ لگی تھی، کیا ہوا تھا، عقل کام کرنا چھوڑ گئی تھی، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا، جو بھی ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ثبوتوں پر ثبوت آ رہے ہیں، وہ بیٹھ کر خطاب کریں 20 منٹ کا، 25 منٹ کا، 27 منٹ کا، ثبوت بڑے اسٹرانگ ہیں، چیزیں بہت تیزی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں۔ اور انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ جو لوگ PTI چھوڑ رہے ہیں
ان کو اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں پہلے کہ یہ دیکھیں جی آپ لوگوں نے تو کچھ کیا نہیں ہے، ان کا ساتھ دیں گے تو پھر دیکھ لیں، ساتھ تو ہوں گے نا آپ، پھر نہ کہیو بھائی۔ تو اسی وجہ سے وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ججوں کے اوپر دباؤ ہے، ججوں کو، اب چیف جسٹس صاحب کا ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے معاملات 9 مئی کے ساتھ حکومت شاید جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، عمران خان کا ادھر اشارہ ہوگا، کیونکہ ان کی فیملیز عمران خان کے ساتھ تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساس کی جو آڈیو ہے وہ یہی بتا رہی ہے۔ عمران خان نے خود 25 مئی کے لانگ مارچ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کی ججز کی اور فوجی افسران کی اور بیوروکریٹس کی بیگمات اور بچے فیملیز ہمارے ساتھ ہیں، دھرنے میں ہوں گی۔ کہا جا رہا تھا کہ جناب لبرٹی پر جو یا لالک جان چوک پر جو دھرنے ہوا کرتے تھے پی ٹی آئی کے، اس میں جج صاحبان کی فیملیز جاتی رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں ان کے پاس ہوں جو عمران خان صاحب کو پتہ چل گئی ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے ایڈوانس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ججوں کو بچوں کے نام لے کر دھمکایا جا رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے جج صاحبان کے بچے جلاؤ گھیراؤ میں کہیں ملوث ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔